آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر روشنی ڈالی جائے گی وہ ہے ہدایت انسان کیسے پا سکتا ہے اور ہدایت یافتہ لوگوں کی پہچان کیا ہے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے سچ اور حق کہنے کی توفیق دے اور ہم سب کو ان باتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہی کی ذات وہ ذات ہے جو انسان کو ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت کی توفیق دینا، ایمان کی توفیق دینا، اعمال صالحہ کی توفیق دینا، یہ صرف اور صرف اللہ کا کام ہے۔ اور اللہ جسے گمراہ کر دے، صحیح راستے بھٹکا دے، پھر اسے راہ راست پر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں لا سکتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے۔ اس کی دلیل سورۃ القصص آیت نمبر 56 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، اے نبی، آپ جسے چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اللہ ہدایت دے سکتا ہے، اور وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اللہ خوب بہتر جانتا ہے کہ کون ہدایت کے قابل ہیں، کون ہدایت کے مستحق ہیں۔ اس بات کا علم اللہ تعالیٰ کو خوب ہے۔ اس آیت کا پس منظر مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ آپ کے غمخوار چچا ابو طالب جب ان کے وفات کا وقت قریب آیا تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کوشش کی کہ آپ کے چچا ابو طالب کلمہ پڑھ لے اور ایمان لے آئے اور انتقال ایمان کی حالت میں ہو۔ آپ نے بڑی کوشش کی، بار بار آپ کہتے رہے، قل یا عمی لا الہ الا اللہ، اے چچا زاد اے چچا کلمہ پڑھ لیں، ایمان لے آئیں۔ بڑی کوشش کی، لیکن اس کا انتقال آپ اپنے آبا و اجداد کے دن پر ہوتا ہے۔ ان کی وفات کفر کی حالت میں ہوتی ہے، کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غمگین رہنے لگے، اداس رہنے لگے۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، کہ اے نبی، آپ جسے چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے۔ آپ کا کام ہے پہنچانا، آپ کا کام ہے بتانا، آپ کا کام ہے رہنمائی کرنا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اللہ خوب بہتر جانتا ہے کہ کون ہدایت کے لائق ہے۔ تو دیکھیے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ہدایت اللہ دیتا ہے۔ اور قرآن کی ایک دوسری آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اِنَّكَ لَتَهْدِي، اے نبی، آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں، آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ تو دیکھیے ظاہراً کیا پتہ چل رہا ہے، پہلی والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے، اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، اے نبی آپ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ تو اہل علم اس کی توضیح اس طرح کرتے ہیں کہ پہلی آیت میں جو ہدایت ہے وہ ہدایت بمعنی توفیق ہے، یعنی اے نبی آپ ہدایت کی توفیق نہیں دے سکتے، ایمان کی توفیق نہیں دے سکتے، نیک عمل کرنے کی توفیق آپ نہیں دے سکتے۔ اور دوسری آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نبی آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں، تو اس آیت کریمہ میں ہدایت بمعنی ارشاد ہے۔ ہدایت کا معنی یہاں
رہنمائی ہے، یعنی اے اللہ کے رسول آپ لوگوں کو سچی بات کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، آپ لوگوں کو دین حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، آپ لوگوں کو اچھی بات کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ تو یہ دو آیتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے اس تعلق سے رکھا۔ اور یہ بھی جانتے چلیے کہ ہدایت کی دو قسمیں ہیں۔ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے فطری ہدایت اور دوسری ہے کسبی ہدایت۔ فطری ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ فطری ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ذی روح کو پیدا کر کے اس کے اندر سمجھ بوجھ رکھ دی اور اسے ہدایت دے دی اس کے مناسب، اور یہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی، کوشش نہیں کرنی پڑتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذی اعطی کل شیء، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہی کی ذات وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کی شکل و صورت دی، پھر اس کے اندر سمجھ بوجھ رکھ دی، اسے راہ دکھائی، اسے رہنمائی کی اور اسے ہدایت دی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی قدر فہدی، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے پیدا کیا اور ہدایت کی راہ دکھائی۔ آپ اس کو مثال سے سمجھ سکتے ہیں، فطری ہدایت۔ ایک مرغی ہے، مرغی انڈا دیتی ہے، پورے سال نہیں دیتی، ایک کچھ ایام تک دیتے ہیں۔ جب انڈا دینا بند کر دیتی ہے تو وہ انڈے پر بیٹھتی ہے چوزے کو نکالنے کے لیے، اور وہ بھی پورے سال نہیں، 5 دن نہیں، بلکہ ان کا بھی ایک ٹائم ہے، کچھ مخصوص ایام تک وہ مرغی اس انڈے پر بیٹھتی ہے، اور پھر جب وہ دن مکمل ہو جاتے ہیں تو مرغی انڈے کو وہاں سے توڑتی ہے جہاں سے چوزے کی چونچ باہر آتی ہے، جہاں سے چوزے کی چونچ باہر آتا ہے مرغی انڈے کو وہیں سے توڑتی ہے جب دن مکمل ہو جاتا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مرغی کو کس نے یہ تعلیم دی، مرغی کو کس نے یہ سکھایا کہ اتنے دن تک انڈے پر بیٹھنا ہے اور انڈے کو وہاں سے توڑنا ہے جہاں سے بچے کا چونچ نکلتے ہوں، چوزے کا چونچ نکلتے ہوں؟ مرغی کو کس نے یہ تعلیم دی؟ یہ ہدایت فطری ہدایت ہے، یہ ہدایت فطری ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھ دی ہے، اسے حاصل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اسے محنت کی ضرورت نہیں پڑتی، اسے کہتے ہیں فطری ہدایت۔ ہدایت کی دوسری قسم کسبی ہدایت۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کسبی ہدایت کا مطلب ہے صراط مستقیم کی ہدایت، اللہ کی عبادت کی ہدایت، اللہ کی معرفت کی ہدایت، ایمان لانے کی ہدایت، نبیوں کے راستے پر چلنے کی ہدایت، نیک اعمال کرنے کی ہدایت، نمازوں کی پابندی کی ہدایت، سچ بولنے کی ہدایت، حلال کھانے کی ہدایت۔ یہ ہے ہدایت کسبی، اور یہ ہدایت حاصل کرنی پڑتی ہے، یہ ہدایت حاصل کرنی پڑتی تب حاصل ہوتی ہے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی، نبیوں کو نازل فرمائے، قرآن اتارے، نبیوں کے معجزات اتارے۔ تو یہ کسبی ہدایت، اس کو حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اگر انسان کے اندر ہدایت کی طلب نہیں ہے تو وہ انسان ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ کسبی ہدایت، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، جستجو کرنی پڑتی ہے، اور اپنے اندر چاہت پیدا کرنی پڑتی ہے، تب جا کے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے۔ جس کے اندر ہدایت کی طلب نہیں، ہدایت کی چاہت نہیں، ہدایت پانے کی محنت نہیں، ہدایت پانے کی کوشش نہیں، اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا ہے۔ دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یہدی الیہ من اناب، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہدی الیہ من ینیب، اللہ اپنی طرف اسے راہ دکھاتا ہے من اناب، جس کے اندر طلب ہو، جس کے اندر چاہت ہو۔ اور جب انسان کے اندر ہدایت پانے کی طلب اور چاہت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت سے مالا مال فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت سے روشن کر دیتا ہے، مالا مال کر دیتا ہے۔ اور ہدایت کی یہ طلب جب بلال حبشی کے اندر پیدا ہو جائے تو یہ کالے کلوٹے انسان اللہ کی نگاہ میں معزز اور محترم
بن جاتے ہیں۔ ہدایت کی یہ طلب جب ابو ہریرہ جیسے درویش کے اندر پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے نوازتا ہے۔ ہدایت کی یہ طلب صہیب رومی کے اندر پیدا ہو جائے تو روم میں رہ کر بھی نبی کے پاس رہتے ہیں، نبی کے قریب رہتے ہیں۔ کہاں؟ روم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں۔ اور اگر ہدایت کی طلب انسان کے اندر نہ ہو تو نبی کے پاس رہ کر بھی ابو طالب محروم رہتا ہے۔ اگر ہدایت کی چاہت نہ ہو تو نبی کے پاس رہ کر بھی ابو لہب محروم رہتا ہے۔ اگر ہدایت کی چاہت نہ ہو تو قرآن سن کر ابو جہل محروم رہتا ہے۔ تو ہدایت یہ کسبی ہدایت ہے۔ اگر ہدایت کی طلب نہ ہو، وہ کتنے ایسے لوگ گزرے جنہوں نے نبیوں کے معجزات کو دیکھے لیکن ہدایت انہیں نہیں ملی، ہدایت یافتہ وہ نہیں ہوئے۔ چاند کو 2 ٹکڑے ہوئے دیکھے لیکن ایمان نہیں لایا، نبی کے پاس رہ کر بھی، نبی کے قریب رہ کر بھی۔ کیوں؟ ہدایت کی چاہت نہیں تھی، ہدایت کی طلب نہیں تھی۔ تو یہ ہدایت کی دوسری قسم ہے، کسبی ہدایت، اسے حاصل کرنی پڑتی ہے۔ ہدایت، کسبی ہدایت کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اسباب اختیار کرنے کی ضرورت ہے، تب اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا ہے۔ آج بہت سارے لوگوں کی ذہنوں میں یہ بیٹھا ہے، وہ انسان جو اہل ایمان کی میں بات بتا رہا ہوں، اہل ایمان کی، ایک مسلمان کی، غیروں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں۔ اہل ایمان سے پوچھو نماز کیوں نہیں پڑھتے بھائی؟ حرام کیوں کھاتے ہو؟ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ کیا جواب ملتا پتہ ہے؟ اللہ مجھے ہدایت نہیں دے رہا ہے، اللہ مجھے توفیق نہیں دے رہا ہے نماز پڑھنے کی، اللہ مجھے توفیق نہیں دے رہا ہے سچ بولنے کی۔ ارے کیسے اللہ ہدایت دے گا؟ اس کے لیے آپ کے اندر طلب پیدا ہو، چاہت پیدا ہو تو اللہ ہدایت دے گا۔ اس کی ابھی اور وضاحت آگے چل کر میں کرتا ہوں۔ تو یہ ہدایت کی دوسری قسم ہے، ہدایت، کسبی ہدایت، اسے حاصل کرنی پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کہا ہدایت کے جو اسباب ہیں اسے اپناؤ، ہدایت پانے کی کوشش کرو، صبر کرو، استقامت پر ڈٹے رہو، ثابت قدمی رہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سے نوازا، اور یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس بات کی اختیار دیا ہے کہ وہ خیر کے راستے کو اپنائے یا شر کے راستے کو اپنائے۔ اللہ نے عقل جیسی نعمت دے کر اسے اس بات کا اختیار دیا ہے کہ کون سے راستے کو اپناتا ہے۔ اس کی دلیل سورۃ الدہر آیت نمبر 3 پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے انسان کے لیے راستے دکھا دیے ہیں، یہ ہدایت کے راستے ہیں، یہ گمراہی کے راستے ہیں، یہ خیر کے راستے ہیں، یہ شر کے راستے ہیں۔ اب انسان کو اللہ نے یہاں اختیار دیا ہے، وہ کیا ہدایت کے راستے کو اپنا کر اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے، یا شر کے راستے کو اپنا کر اللہ کا ناشکرہ گزار بندہ بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ اختیار دیا ہے، اور اس کو مزید سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہدایت کا جو معاملہ ہے رزق کی طرح ہے، رزق کے مانند ہے۔ دیکھیے آپ لوگوں سے کہتے ہوئے سنتے ہوں گے کہ انسان کی قسمت میں جو روزی لکھا ہے، جو روزی لکھی ہے وہی روزی ملتا ہے اسے۔ انسان کو یہ معلوم ہے کہ ہماری تقدیر میں جتنی لکھی ہے اتنی ملتی ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کیا کرتا ہے؟ محنت کرتا ہے، اس رزق کو پانے کے لیے کوشش کرتا ہے، اس رزق کو پانے کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے، دھوپ کی تپش کو برداشت کرتا ہے، بادل اور گرج ملک کو برداشت کرتا ہے، اور ایک شہر سے دوسرے شہر تک جاتا ہے، تگ و دو کرتا ہے رزق پانے کے لیے۔ اس کے بعد مقدر میں جو لکھا ہے اسے ملتا ہے۔ انسان ایسا تو نہیں کرتا ہے ہماری تقدیر میں جو رزق لکھا ہے ہم گھر بیٹھے رہیں گے وہ رزق ہمارے پاس آ جائے گا، ایسا تو نہیں کرتا ہے۔ اسے یہ معلوم نہیں کہ کتنا لکھا ہے، کیا لکھا ہے، لیکن یہ معلوم ہے کہ ہماری تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ملے گا۔
تو میرے بھائیو ہدایت کا معاملہ بھی اسی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کون ہدایت کے لائق ہیں، کون ہدایت کے مستحق ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اب انسان کو چاہیے کہ اس ہدایت کو پانے کے لیے محنت کرے، کوشش کرے، اسباب کو اپنائے۔ جیسے رزق پانے کے لیے انسان محنت کرتا ہے، انسان کوشش کرتا ہے، انسان تگ و دو کرتا ہے، ایسے ہم اور آپ ہدایت پانے کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتے؟ نیک اعمال کرنے کے لیے محنت کیوں نہیں کرتے؟ ہم سچ بولنے کے لیے عادت اس کی کیوں نہیں ڈالتے؟ میرے بھائیوں، جیسے دنیا سنوارنے کے لیے، دنیا بنانے کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، ہدایت پانے کے لیے ہم محنت کیوں نہیں کرتے؟ تو ہدایت کا معاملہ رزق کی طرح ہے، آپ آسان سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے، انسان دنیاوی کے لیے پورا محنت کرتا ہے، لیکن آخرت سنوارنے کے لیے، ایمان بنانے کے لیے بہت کم محنت کرتا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں کہ انسان ہدایت کیسے پا سکتا ہے۔ اب میں چند ایسے باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ ہدایت یافتہ ایک انسان ہو گیا، ہدایت پا گیا، تو اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ ہدایت یافتہ کی صفات اور خوبیاں کیا ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں قرآن پاک۔ جب آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے، قرآن کو کھولیں گے، تو قرآن کی پہلی سورت، پہلے پیج پر اللہ تعالیٰ نے ہدایت یافتہ لوگوں کی چند صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ اللہ کی طرف سے یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ تو اس آیت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صفات کا تذکرہ کیا ہے، ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ چیزیں، وہ صفات جس کے اندر پائی جائے، سمجھو کہ وہ ہدایت یافتہ ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ، اللہ کی طرف سے وہ ہدایت پر ہیں۔ کیا ہے وہ چیزیں؟ پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، ہدایت یافتہ لوگوں کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ غیب کے تعلق سے، غیبی امور کے بارے میں شریعت نے جو تعلیمات بتائی ہیں، ان تعلیمات پر اس کا ایمان ہوتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ پر ایمان ہے۔ جنت کو دیکھا نہیں، جنت پر ایمان ہے۔ جہنم کو دیکھا نہیں، جہنم پر ایمان ہے۔ قبر کے عذاب کو دیکھا نہیں، عذاب قبر پر ایمان ہے۔ قبر کی جو زندگی ہے، وہاں کی زندگی کے بارے میں شریعت نے جو بتائی ہے، اس تعلق سے اس کا ایمان ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، ہدایت یافتہ لوگوں کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ہدایت یافتہ کی دوسری پہچان کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ہدایت یافتہ لوگوں کی دوسری پہچان وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ۔ افسوس ہوتا ہے آج جب ہم اس امت کا جائزہ لیتے ہیں کہ دیکھیے انسان کو ایک دن مل چکا ہے، ایک راہ مل چکی ہے، اس کے باوجود انسان کچھ اعمال سے، کچھ فرائض سے محروم رہتے ہیں۔ اور یہ محروم کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر طلب نہیں ہے، اس کے اندر چاہت نہیں ہے۔ یہی معاملہ نماز کے ساتھ ہے، یہی معاملہ نماز کے ساتھ ہے۔ آج امت کا جائزہ لیں گے، بہت افسوس ہوتا ہے کتنے ایسے اہل ایمان جو کہنے کو مسلمان کہتے ہیں، کہنے کو مومن کہتے ہیں، لیکن فرض جیسی عبادت نماز سے غافل ہیں، نماز میں سستی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، دنیا کی یہ زندگی چند روزہ کی زندگی ہے۔ یہ دنیا کب ہم سے بے وفائی کر جائے گی، اس دنیا سے ہم کب چل جائیں گے، اس بات کی کوئی گارنٹی
یقین نہیں ہے، اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کب ملک الموت آ جائے ہمارے جسم سے روح نکال لے اور ہم اس دنیا سے چل بسیں، اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ جب ہمیں یقین ہے اس دنیا سے جانا ہے، ہمیں مرنا ہے، تو کیوں نہ ہم فرائض کو پابندی کر کے جائیں اور نیک اعمال کر کے جائیں۔ افسوس ہوتا ہے فرائض میں سستی اور غفلت آج ہم کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، نماز کا پابند بنیں۔ اور ایک خرابی اس امت میں جو دیکھنے کو ملتی ہے اور دن بدن بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جا رہی، کیا؟ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اصلاح کی توفیق دے، آمین۔ آذان انسان سن رہا ہے اور آذان نہیں بھی سنتا ہے تب بھی اسے ٹائمنگ معلوم ہے، اتنے بجے آذان ہے، اتنے وقت پر جماعت کھڑی ہوتی ہے، تقریباً ہر ایک کو معلوم رہتا ہے۔ اس کے باوجود ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم فرض نماز سے غافل رہتے ہیں، سب معلوم ہے۔ اور یہی وجہ ہے کتنے ایسے لوگ فرض نماز گھروں میں پڑھ رہے ہیں، دکانوں میں پڑھ رہے ہیں، مکانوں میں پڑھ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، کس نے دی آپ کو یہ اجازت؟ آذان سن کر فرض نماز گھر میں پڑھو، کس نے کہا آپ سے؟ کس نے دی آپ کو اجازت کہ فرض نماز چلو گھر میں پڑھ لیتے ہیں، دکان میں پڑھ لیتے ہیں، مکان میں پڑھ لیتے ہیں؟ کس نے دی اجازت؟ ارے وہ حدیث دیکھو، صحیح مسلم کی روایت ہے اور ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ اکبر، ایک صحابی رسول جو اندھے ہیں، نابینا ہیں، اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، میں آنکھ سے معذور ہوں، میری آنکھ میں روشنی نہیں ہے، میں مسجد نہیں آ سکتا اور مجھے کوئی لانے والا نہیں ہے اور راستے بھی اچھے نہیں ہیں، راستے بے پرخطر ہیں، اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں فرض نماز گھر میں پڑھ لیا کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کہا ٹھیک ہے، جاؤ۔ جانے لگا پیٹ پھیر کر، اللہ کے رسول نے پھر اسے بلایا، کہا آؤ ادھر، آئے اور کہا کیا تم آذان سنتے ہو؟ کیا تمہارے کان میں آذان کی آواز جاتی ہے؟ اس نابینا صحابی نے کہا اللہ کے رسول، میں تو آذان سنتا ہوں۔ اللہ اکبر، پیارے نبی نے کیا کہا؟ کہا تب تمہیں مسجد آنا پڑے گا اور فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا پڑے گا۔ کیا جواب دو گے ایسے لوگ؟ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ یہاں صحابی رسول ہیں، آنکھ سے معذور ہیں، راستے پرخطر ہیں، کوئی لانے والا نہیں، پھر بھی اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی کہ فرض نماز تم گھر میں پڑھو، کہا فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھو۔ اللہ کو کیا جواب دو گے میرے بھائیوں؟ آج ہم خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، آج ہم نفس کی پیروی کر رہے ہیں، ہماری عادت بنتی چلی جا رہی ہے۔ فرض نماز بستروں میں آنکھ کھلتی ہے 8-9 بجے، ہم گھر میں پڑھ لیتے ہیں۔ یہ کس نے کہا آپ سے؟ کس نے اجازت دی آپ کو؟ ظہر کی نماز دکانوں میں، مکانوں میں، عصر کی نماز بازاروں میں، مغرب کی نماز ایسے ویسے منمانی کر رہے ہیں، ہم منمانی کر رہے ہیں۔ اس کا جواب دینا پڑے گا، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور کچھ تو ایسے ہیں جو صرف ایک بار جمعہ کی نماز ادا کر لیتے ہیں، پورا ہفتہ غائب، فرض نماز کبھی نہیں پڑھتے جماعت کے ساتھ۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں واللہ عالم، پیشاب کر کے پانی بھی لے لیتے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھ لیے، سمجھے ہم بہت اچھے مسلمان ہیں، بہت سچے مسلمان ہیں۔ ایسے بھائیوں سے کہنا چاہوں گا، یاد رکھو جمعہ کی نماز پڑھنے والوں، دنیا کو تم دھوکہ دے سکتے ہو، لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو۔ ایک بار جمعہ کی نماز پڑھ کر ہم اچھے مسلمان ہیں، ہم سچے مسلمان ہیں، ہم حقیقی مسلمان ہیں، لوگوں کو تم دھوکہ دے سکتے ہو، یاد رکھو رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ایک ماحول بنتا جا رہا ہے اپنے روٹین کے حساب سے، ہم ظہر دکان میں رہتے ہیں، عصر دکان میں رہتے ہیں، مغرب میں فری چلو نماز پڑھ لیتے ہیں۔ کس نے اجازت دی ہے؟ عشاء ہم کھانے پینے میں گزار دیتے ہیں، فجر بستروں میں گزارتے ہیں، چلو ظہر میں ملا کر پڑھ لیں گے، قضا کر لیں گے۔ کس نے اجازت دی؟
ارے بھائی کبھی کبھی زندگی میں ایک بار ہو جائے 2 بار ہو جائے وہ الگ بات ہے، انسان اسی کو معمول بنا لے، یاد رکھو جواب تو دینا پڑے گا اللہ کے یہاں۔ شریعت کا مذاق بنا، نماز کو مذاق بناتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو نماز کا پابند بنو اگر کامیابی چاہتے ہو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہوگا حقوق اللہ کے تعلق سے، وہ نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر ہم نے نماز میں منمانی کی تو وہاں ہم فیل ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے۔ اس لیے 5 نماز، فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرو۔ اور ایک بات میں بتاؤں اس تعلق سے کہ دیکھو آج ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت کیوں ہے، ایک دوسرے کے لیے محبت کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ فرض نماز آج ہم جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کرو، اللہ کے رسول کہتے تھے لوگوں سے کہ صفوں کو سیدھا کرو، پاؤں سے پاؤں ملا کر کھڑا ہو جاؤ، کندھے سے کندھے ملا کر کھڑے ہو جاؤ۔ اگر تم ایسا کرو گے اللہ تمہارے دلوں کو ملا دے گا، اللہ تمہارے دلوں میں محبت ڈال دے گا۔ اور اگر سب میں تم لوگ جدائی کرو گے اللہ تمہارے چہرے کو پھیر دے گا، اللہ تمہارے دلوں کو پھیر دے گا۔ آج ہمارے دلوں میں جو نفرتیں پنپ رہی ہے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ فرض نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ فرض نماز پڑھ رہے ہیں اگر ہم سب میں خلل پیدا کر دیے تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ ہم نماز جماعت پڑھیں گے نہیں، گھر میں پڑھیں گے، مکان میں پڑھیں گے، بعد میں پڑھیں گے تو ہمارے دل کیسے ملیں گے؟ کیسے ملیں گے؟ دل میں ایک دوسرے کے لیے نرمی کیسے آئے گی؟ دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت کیسے آئے گی؟ تو میرے بھائیو کہنے کا مطلب یہ ہے، بات دوسری طرف جا رہی ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں کی پہچان یہ ہے یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں ویسے جیسے اللہ کے رسول نے بتائی ہے، جیسے صحابہ کرام نے عمل کیے ہیں۔ اور ہدایت یافتہ کی تیسری پہچان یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے ان ساری کتابوں پر، آسمانی کتابوں پر اور اللہ کے رسول پر جو کچھ اتارے گئے ہیں اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور ہدایت یافتہ کی چوتھی پہچان یہ ہے کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ آخرت، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا، کیسے ہوگا، شریعت نے جو کچھ اس تعلق سے بتائے ہیں، ایک ہدایت یافتہ کا اس پر ایمان ہوتا ہے۔ اگر یہ صفات انسان کے اندر ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین وہ بھائی جو ہدایت سے محروم ہیں، اللہ تو ہدایت دینے والا، تو ہدایت کی توفیق دینے والا، تو ان بھائیوں کو ہدایت کی توفیق دے، ایمان کی توفیق دے۔ اور یا پروردگار جو ایمان تو لا چکے ہیں، مسلمان تو ہو چکے ہیں، اللہ جو عبادتوں سے محروم ہیں، جو جنہیں ہدایت کی، نماز کی توفیق نہیں، نیک اعمال کی توفیق نہیں، سچ بولنے کی توفیق نہیں، اللہ تو توفیق دینے والا ہے۔ ہم سارے مسلمانوں کو ان نیک اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما یا پروردگار۔ اور ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ تو شفا دینے والا ہے، تو ان سب کو شفا عطا فرما۔ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ تو انہیں ادائیگی قرض کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ جب تک تو اس دنیا میں رکھ، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ رکھ، آمین۔